الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل من تبعهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ چلا ہوں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں الذی اللہ جل شانہ وہ عالی شان ذات ہے جس کی صفات بہت اعلیٰ ہے. خلق الموت والحیات جس عالی شان ذات نے موت کو بھی بنایا ہے اور حیات زندگی کو بھی بنایا ہے. انسان کے حالات میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت دونوں کو بنایا. یعنی انسانوں کو زندگی بھی دیتے ہیں پھر مارتے بھی ہیں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ ہم تمہیں آزمائش کریں کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے. یعنی یہ جو زندگی ہے 60-70 سال، اسی طرح اس کے بعد جو موت ہے یہ اصل میں امتحانی حال کے اندر رکھ کر کے پرچہ دینے کا زمانہ ہے. ایک جو سکولوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، مکتبوں میں، کالجوں میں جو امتحان ہوتا ہے، ایک حال کے اندر طلبہ کو بٹھاتے ہیں، کچھ سوالات لکھ کر ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. 3-4 گھنٹہ وقت مقرر ہوتا ہے. جب وقت پورا ہو جاتا ہے پرچہ اس سے لے لیتے ہیں. یہ نامہ اعمال ہے ان کا. پھر جو ہے نا جو منتظمین ہیں، محاسبین ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ ان کو بغور چیک کرتے ہیں. جو صحیح جوابات دیے ہوں گے ان کو نمبرات دیتے ہیں. جن کے جوابات غلط ہوں گے ان کو فیل یا راسب آج کل کی زبان میں، اور جو اچھے نمبرات میں پاس ہوں گے ان کو انعام دے دیتے ہیں، اور جو اچھے نمبرات میں پاس نہیں ہوں گے ان کو سزا دے دیتے ہیں. سزا کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. یہ اتنا فرق ہے کہ مدرسے میں اور سکول میں 3-4 گھنٹہ کا وقت ہوتا ہے اور یہ زندگی میں 60-65 سال کا وقت دیا گیا ہے. ہر لمحہ جو اس زندگی کا گزر رہا ہے، ہر گھنٹہ، ہر دن، وہ سمجھو ہم پرچہ بھر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، ایک اختیار کی طاقت رکھی ہے، اس اختیار کے تحت ہم اچھا بھی لکھ سکتے ہیں، برا بھی لکھ سکتے ہیں. ہماری زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی سوال نہ ہو. آدمی بیٹھا ہوا ہے، چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے لیے احکامات ہے. یہ احکامات پرچے ہیں. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، بظاہر تم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں. آزاد نہیں ہیں.
ہر لمحہ کے احکامات ہیں. میرے اوپر بھی احکامات ہے، آپ کے اوپر بھی احکامات ہے. اگر ان کا خیال رکھیں گے تو سوال صحیح جائے گا، اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے سوال غلط جائے گا. مثال کے طور پر میرے اوپر حکم ہے کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے ان کو بہتر طریقے سے اپنے سننے والوں کو سمجھا سکوں. میرے اوپر یہ حکم ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سمجھاؤں. میرا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے مال ملے یا عزت ملے، شہرت ملے، فلان ملے. سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، جیسے امتحان حال میں کیمرے لگے ہوتے ہیں. آپ کے اوپر امتحان ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے مسجد میں آئے، آپ کیوں سن رہے ہو، صحیح سن رہے ہو یا صحیح نہیں سن رہے ہو. عمل کی نیت سے ہم سن رہے ہیں یا صرف ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالے. سارے سوالات. اب نماز کا ٹائم آئے گا، اس میں سوالات ہیں. نماز سے باہر جائیں گے، راستے میں کسی کے پاس سے گزرا، سلام کیا نہیں کیا، کسی پر نظر پڑی، نظر لگانا جائز ہے ناجائز ہے، اور اگر جائز ہے تو کس نگاہ سے نظر ڈالیں. راستے کے دائیں طرف سے جانا ہے، بائیں سے جانا ہے، بیچ، یعنی کوئی ایک لمحہ فارغ نہیں ہے. گھر میں گئے، جاتے ہی احکامات ہے، سلام کر کے اندر جاؤ. اگر آپ کو غصہ ہے تو پھر کیا کرنا ہے، آپ کو بھوک ہے تو پھر کیا کرنا ہے، آپ کو اگر ہے کوئی چیز چاہیے تو کیا کرنا ہے. پورا ایک زندگی سمجھو کہ ہر لمحہ ہم سوالات کا جواب دے رہے ہیں. خوشی ہے اس کا الگ پرچہ ہے، غم ہے اس کا الگ پرچہ ہے، میں الگ بیٹھا ہوا ہوں اس کا الگ پرچہ ہے. دکان میں گاہک کے ساتھ معاملہ ہے، ہزاروں احکامات ہیں. ویسے کسی سے ملاقات ہو گئی، پرچہ ہے. ملتے ہی مثال، ایک مجلس میں تو مثالیں دی جا سکتی ہے نا، تفصیلات تو نہیں بیان ہو سکتی. کہ جس سے ملاقات ہو خند پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو. اگر آپ نے خند پیشانی کے ساتھ ملاقات کیا، فرض کر لو 5 نمبر لگ جائیں گے. اگر آپ نے اپنا چہرہ جو ہے نا کٹور بنا کر کے اس کو جو ہے نا ایسے گورا، اس میں 5 نمبر کم ہو جائیں گے. نا ہم تو سمجھتے ہیں نا صرف نماز میں پرچہ ہے، نماز میں پرچہ نہیں ہے، پوری زندگی میں. اس کے بعد فرمایا اس کے ساتھ مصافحہ کرو. مصافحہ آپ نے کیا، اس کے الگ نمبر لگے. مصافحہ نہیں کیا، الگ نمبر لگے. آپ نے جو ہے نا جب بات کیا، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، ایسی بات نہ کرو جس سے اس کو تکلیف ہو، اس کو ایذا ہو، اس کو پریشانی ہو. ہر چیز پر باقاعدہ بین لگی ہوئی ہے. آپ سمجھتے بیوی میری ہے، بھائی بیوی آپ کی ہے، بندی تو اللہ کی ہے. تو اللہ نے آپ کو بھی احکامات دیے، اس کو بھی احکامات دیے. گھر کے اندر داخل ہو گئے، فوراً آیت وارد ہوتا ہے، وعاشروہن بالمعروف. اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہو، وہاں منیٹر مت بنو، وہاں اپنی حکمرانی مت دکھاؤ. اگر تم روزی کما کر گھر میں لا رہے ہو، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے. تم اکیلے ہو تو اکیلے کی روزی کا انتظام کرے گا، تم 2 ہو تو 2 کا، 10 ہو تو 10 کا، پورا ایک سسٹم ہے. ہماری بے وقوفی یہ ہے کہ ہم اس امتحان کو صرف نماز کے اندر سمجھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ روزہ میں سمجھتے ہیں. نہیں دیکھا نماز میں کسی کو کہو یار مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو کہ دماغ خراب ہے تمہارا. اگر دکان میں اس کو کہو کہ سچ بولو، ایسا دنیا ہے ادھر سچ نہیں چلتا ہے جی صاحب. پاکستان میں رہنا تو جھوٹ بولنا پڑے گا. پھر ادھر پاکستان میں ہی تو نماز پڑھ رہے ہو، پھر مغرب کی طرف منہ نہ کرو، مشرق کی طرف کرو. دیکھو فرق کر رہے ہیں. یہ فرق شیطان نے کروایا ہے، رحمان کی طرف سے یہ فرق نہیں ہے. ابھی روزہ میں کسی کو کہو یار 2 گھونٹ پانی کا پی لو، کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، رمضان میں پانی پی. وہی شخص وہاں سود کھا رہا ہے، وہاں 2 نمبری کر رہا ہے، وہاں منڈی کے اندر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، وہاں اپنے کاروبار میں خیانت کر رہا ہے. اگر اس سے کہو کہ حاجی صاحب خدا کا خوف، خدا لو خدا دے، اللہ اتنا بڑا اللہ ہے، سب کو معاف کرے گا. تو بھائی نماز آپ یہ کرو کہ
مشرق کی طرف منہ کرو، اللہ بڑا اللہ ہے، معاف کرے گا. ادھر اس کو قرآن سر پر رکھو، وہ بات نہیں مانے گا. یہ کوئی اللہ کا دین نہیں ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرہ کا دین ہے، رسمی دین ہے، موروثی دین ہے، ماحول سے بنایا ہوا دین ہے، اللہ کا دین نہیں ہے. اللہ کے دین میں نماز سے زیادہ احکامات دکان میں ہیں. اللہ کے دین کے اندر روزے سے زیادہ احکامات آپ کے گھر کے اندر ہے. دو آدمیوں کا کسی بھی قسم کا تعلق ہو، قرآن کے رکوع ہے. نماز کے بارے میں تو صرف اتنا یقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. کسی بھی عالم سے پوچھو کہ تم بہت بڑا عالم ہے، فجر کی 2 رکعتیں قرآن سے نکال کر مجھے دکھا دو. کہاں سے نکال؟ اس کے پیٹ سے نکالے گا، قرآن میں تو نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آئی؟ اس کو کہو زکوٰۃ کا نصاب قرآن سے نکالو، اس کو نہیں ملے گا. کہو یار رمضان کی صرف 7 آیات ہے ٹوٹل قرآن میں روزہ سے متعلق، 8ویں کوئی آیت نہیں. حج کے متعلق چند آیات، باقی دکانداری کی آیات، شادی حال کی آیات، میاں بیوی کے حقوق کے، ماں باپ کے حقوق کے، اللہ قرآن بھرا ہوا ہے اس سے. پورے رکوع کے رکوع کہ تم گھر میں جاؤ تو پھر کیا کرو، نہ محرم ہے تو کیا کرو، محرم ہے تو کیا کرو. یہ جو ہمارا اس وقت مسلمانوں کا دین ہے نا، آپ اس پر غور نہیں کرتے. آپ اس پر اگر غور کریں گے نا، آپ کو یقین ہوگا یہ ماں باپ سے لیا ہوا دین ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے لیا ہوا دین نہیں ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو قرآن میں ہے. تو ہر لمحہ امتحان ہے. یار آپ جاتے ہو، آنکھوں کے احکامات نہیں ہیں، پوری آیات. کان کی آیات نہیں ہے قرآن میں کہ کان سے کیا سننا ہے. زبان کی آیات نہیں ہے. ہاتھ پاؤں کے، پیٹ کے، شرمگاہ کی آیتیں قرآن میں نہیں ہیں. وہ سب ہم نے لپیٹ کر یہودیوں کی طرح الماری میں رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس قرآن کی صرف وہی آیات ہے جو مسجد کے اندر کام دے دیں. یا ہمارے معاشرہ میں سفید کپڑا پہنو، داڑھی رکھو، پائے سے اوپر کرو، سمجھو یہ جنید بغدادی بن گیا، اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں. میں ابھی حدیث پڑھوں گا آپ کے سامنے. ایک بات تو قرآن نے یہ بتایا کہ زندگی کا ہر لمحہ آزمائش. ظاہر انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے. معافی صرف 3 حالتوں میں ہے. گہری نیند میں ہے، اس وقت آزاد ہے، مرضی جو خواب دیکھے، جو گالی دے دے، جو کچھ کرے، اس پر کوئی احکامات نہیں. نمبر 2، جب تک بالغ نہیں ہوا ہے، بچہ ہے، بچے پر نہیں احکامات مگر اس کے ماں باپ پر احکامات ہے. شریعت کا حکم ہے بچہ کو 7 سال ہو گیا فوراً نماز پڑھواؤ، فوراً روزہ رکھواؤ. جو گناہ بڑوں کے لیے وہی گناہ بچوں کے لیے. بت گھر میں رکھنا حلال ہے حرام ہے؟ بچوں کو بت پکڑانا بھی حرام ہے. یہ جو آپ اپنے گھروں میں کھلونے پکڑاتے ہو نا اپنے بچوں کو، کوئی پتہ نہیں کون سا بت ہے، کوئی کون سا، وہ سمجھتا ہے بچہ ہے، اس کے لیے گناہ نہیں ہے. اس کے لیے گناہ نہیں ہے مگر آپ کے لیے گناہ ہے، آپ کے لیے دینا حرام ہے. بچہ نابالغ ہے مگر جو چیزیں ماں باپ کے لیے حرام ہے وہی چیزیں بچوں کو بھی وہ نہیں دے سکتے. ماں باپ کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے نا. چھوٹے بچے کو اگر جھوٹ سکھائے گا گناہگار نہیں ہوگا، اگر حالانکہ وہ نابالغ ہے. اب بچہ یعنی اس میں بھی ایک قسم سے پابندی ہے. بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچے، ڈنڈا مار کر نماز پڑھاؤ، روزہ رکھوا لو، اس کی نگرانی کرو. ذرا سے کوئی حرام کام میں مت چھوڑو، حلال کام کی پاسداری کرو. نہیں کرو گے تو اس بچے کی وجہ سے تم گناہگار ہے. بچہ بھلے ولی اللہ بن جائے مگر تم نے احکامات کیوں توڑے، اس کی وجہ سے تمہیں سزا ہو. اور تیسرا مجنون جو پاگل ہو، منٹل ہو، منٹل پر کوئی احکامات نہیں. منٹل پر نہیں مگر اس کے سنبھالنے والوں پر احکامات ہے. اگر اس کے سنبھالنے والے ہیں تو کون ہے، رشتہ میں کیا ہے، اس کا روٹی کپڑا مکان اس پر فرض ہے، اس پر فرض ہے، اس پر فرض ہے. اس کا علاج معالجہ اس پر ضروری ہے. اس پر تمام زیرہ میں محرم رشتہ دار جن سے نکاح نہیں ہوتا
منٹل کے سارے احکامات ان کے ذمہ میں. اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے، دور کے رشتہ دار، وہ نہیں ہے تو ہمسایہ، ہمسایہ نہیں ہے تو اگلی گلی والا. پورا ایک نظام ہے. خود اس پر احکامات نہیں ہے مگر اس سے متعلق دوسرے مسلمانوں پر احکامات. یہ 3 جگہ میں نے عرض کیا نا. اور نیند میں بھی ایسی آزادی نہیں جیسے ہم سمجھتے. احکامات نہیں ہے کہ سو جاؤ کیسی جگہ پر سو جاؤ، سونے سے پہلے کیا کرو. حتیٰ کہ آپ اگر خواب دیکھتے ہو، اچانک بیدار ہو گئے، فوراً حکم نازل ہوتا ہے. برا خواب دیکھا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ کر تھوکو اپنے بائیں سائڈ میں. ٹھیک ہے نا؟ فوراً اتنی دعائیں حدیث میں آپ پریشان ہو جاؤ. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب بیدار ہو گیا دعائیں ہیں. میں نے تو 1-2 دعائیں بتائی، بہت دعائیں. اسی دعاؤں میں نیند میں چلا گیا. پھر بیدار ہو گیا، پھر احکامات. یہ جو ہم نے ذہن بنایا ہے نا کہ صرف مسجد کی 4 دیواری میں ہم مسلمان ہیں، باہر کوئی اسلام نہیں ہے. اسی جہالت نے تو ہمیں مجبور کیا ہے کرپشن کرنے پر، 2 نمبری کرنے پر، خیانت پر، بے ایمانی پر، 2 نمبری پر. یہ ذہنی گمراہی ہے. ذہنی گمراہی عملی گمراہی سے بہت زیادہ خطرناک ہوتی، کیونکہ ذہنی سوچ انسان کو چلاتی ہے نا. جب سوچ ہی غلط ہے، ظاہر ہے سوچ غلط ہے تو گاڑی کو غلط چلائے گا نا وہ ڈرائیور. اب یہ آیت اس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. خلق الموت والحیات، اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر آخر میں موت دیا. بیچ میں جو 60 سال کی زندگی ہے، کیا مقصد ہے اس میں؟ فرمائے دنیا امتحان حال ہے، تمہارے ہاتھ میں پرچے دیے ہیں. لیبلوکم، امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیا کر رہا ہے؟ پورے 60 سال زندگی امتحان کا ہے. کس چیز کا امتحان لے رہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرے. اس میں مفسرین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرے گا. اکثر و عملا نہیں فرمایا کہ بہت عمل، بہت زیادہ ہے نیکی کون کرے گا، بلکہ فرمایا احسن و عملا، اچھا عمل کون کرے گا. فرمایا اس سے ثابت ہوتا ہے عمل زیادہ کرنا شریعت کو مطلوب نہیں ہے، عمل بہتر کرنا شریعت کو مطلوب ہے. بہتر 2 چیزوں سے عمل ہوتا ہے. ایک اخلاص نیت، کوئی تنکا بھی اٹھا رہا ہے تو اللہ تو راضی ہو جائے اور کوئی مقصد نہ. ذرا سا دوسرا کوئی مقصد ہوگا وہ دین نہیں رہے گا، دنیا بن جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں رہے گا. یار قیامت کے دن سب سے پہلے عالم کو، سخی کو، مجاہد کو دوزخ میں ڈالیں گے نا. یہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ یہ سب سے بڑے اعمال نہیں ہے. عالم انبیاء کا وارث نہیں ہوتا. جہاد کے برابر کوئی نیکی ہے؟ سخیوں کے بارے میں ایسی فضیلت ہے کہ السخی حبیب اللہ ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے. ان کا گناہ کیا ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے ان کو ڈالا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ بڑے بڑے کام کیے مگر اس میں اخلاص نہیں. جیسے ہمارے اعمال کا حال ہے، کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں بھی کسی غرض سے، کسی کی بیمار پرسی کے لیے بھی جاتے ہیں کسی غرض سے، کسی کو دعوت کرتے ہیں بھی کسی دنیاوی فائدے کے لیے. کسی سے دکانداروں کو نہیں دیکھتے کتنے چاپلوسی سے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت با اخلاق ہے. کوئی با اخلاق ما اخلاق نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے اس سے پیسے اینٹنا ہے. یہ دین نہیں ہے، یہ سارے دنیا ہے. دین اسی کو کہتے ہیں کہ صرف اللہ تیری رضا مقصود. جیسے مسجد میں نماز پڑھنے والا اللہ کی رضا کے لیے آتا ہے نا، ہاں، یا پیسے لینے کے لیے آتا ہے. ہاں، مسجد میں تو پیسے نہیں ملتا، یا ادھر عزت لینے کے لیے آتا ہے. صوفیوں کی کون عزت کرتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کے بیوقوف ترین لوگ ہیں. عزت تو اس کی کرتے ہیں نا جو زیادہ پیسہ کمائے. مقصد صرف اللہ کی رضا ہے. ہر کام اسی طرح ہونا چاہیے، ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود. اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں، جیسے ہماری رشتہ داریاں ہیں، دیکھو رشتہ داری کتنا بڑا عمل ہے، فرضی احکامات میں سے. جو رشتہ داری کا حق ادا نہیں کرتا ہے وہ پکا دوزخی ہو جاتا ہے.
لیلۃ القدر میں بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ مگر ہماری جو رشتہ داریاں ہیں اس سے حق ادا نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ ہم اپنے اغراض کے لیے رشتہ داری کرتے، ہاں، صاف صاف اپنی زبان سے کہتے ہیں، یہ نہیں کہ دل میں کہتا ہے یار فلاں رشتہ دار کے پاس کا نہیں، وہ بے شرم ہے، وہ خیر تمہارا بھائی ہے، کہ لعنت ہو ایسے بھائی پر۔ بھائی کیا کیا اس نے؟ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا؟ نماز میں کوئی ایسے کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، کیا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہا مسجد میں میری عزت نہیں ہوتی، کبھی کسی نے کہا ہے؟ مسجد میں مجھے پیسہ نہیں ملتا، کبھی کسی نے کہا ہے؟ یار رشتہ داری اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر کیا مطلب ہے بدلہ مانگنے کا؟ تم جو بدلہ مانگتے ہو نا، میری عزت ہو، میرا استقبال ہو، میرے جو ہے نا مفادات پورے ہو، وہ تو دین نہیں ہے۔ تم بھلے وہاں لاکھوں روپیہ خرچ کرو، ثواب ٹکے کا نہیں ملے گا۔ دین وہی ہے کہ اس میں احسنیت ہو، احسنیت میں صرف اللہ تو راضی ہے۔ جو اس نیت سے رشتہ داری کرتے ہیں وہ موت تک لڑائی نہیں کرتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، کیوں لڑائی کریں گے بھائی؟ نماز میں اپنے لیے پڑھتا ہوں یا ملا کے لیے پڑھتا ہوں؟ بھائی میں دوزخ سے بچوں گا نا، تو وہ کہے گا میں رشتہ داری کروں گا اللہ کے لیے تاکہ میں دوزخ سے بچوں۔ یا کسی کو آپ نے دیکھا کہ یار یہ مسجد میں جو ہے نا فلان لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں جو ہے نا کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی جائے۔ اخلاص کا معنی ہم نہیں سمجھتے، معلوم ہے کیوں نہیں سمجھتے؟ اخلاص کا معنی علماء کو معلوم ہے، اخلاص کا معنی مشائخ کو معلوم ہے، ہم ان کے پاس نہیں جاتے۔ ہمیں تو باپ دادا سے جو صحیح غلط دین ملا ہے ہم اس پر چلیں، نہیں سمجھ میں آئی؟ یار آپ اگر ڈاکٹری کی باتیں سیکھتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا نا آدمی کو، پھر ڈاکٹر ایسے باریک باتیں بتائے گا کہ آپ کے عقل حیران ہو جائے گی کہ یار ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ شیبان رائی کے پاس جاتے تھے، چرواہا تھا، ایک بزرگ تھا، بکریاں چراتا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ یہ شیبان کے پاس جاتے؟ فرمایا اخلاص کی وہ باریک باتیں ان کو معلوم ہے جو احمد کو معلوم نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، قرآن حدیث کا امام وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بعض ایسی باریک باتیں شیبان رائی مجھ سے زیادہ ان کو جانتا ہے۔ اور یہ جو ریا ہے نا، ایک ریا تو یہی ہے جو میں نے بتایا ہمارے ماحول میں ہے، ہمارے 100 عمل میں سے 99 عمل اپنے مفادات کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ ہم غور نہیں کرتے، غور کریں گے تو پھر پتہ چلے۔ یار آپ ایمان سے بتاؤ، ہم کسی کی دعوت میں اگر ہمیں بلاتے ہیں تو جانے سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ یار میں اس کی دعوت میں جاؤں گا مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ یہ دین ہے، اس کو دین بولتے ہیں۔ یا کسی کو دعوت کرتے ہیں سوچتے ہیں یار اس کو دعوت کروں تاکہ جو ہے نا اس کا دل لے لوں پھر جیب کاٹ لوں، اس کو دین کہیں گے؟ غور نہیں کرتے نا، غور کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کیا اللہ کے لیے کیا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اکثر اعمال اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت نہیں ہونا مان۔ ایک تو احسنیت کس سے آئے گی؟ اخلاص، دوسرا اتباع سنت، سنت کے مطابق یہ کام ہے یا نہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں حضرت گنگوئی قدس سرہ کے حوالے سے کہ حضرت فرماتے تھے کہ ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص نہ ساری رات نمازیں پڑھ رہا ہے نہ سارا دن روزے رکھ رہا ہے، وہ پیشاب سنت کے مطابق کر رہا ہے، اس کی نمازوں اور روزوں سے ہزاروں درجے اس کے پیشاب کی قیمت زیادہ ہے جو باتھ روم میں پیشاب کر رہا ہے۔ دیکھو ہر عمل سادہ کاغذ ہے، سادہ کاغذ، سنت ایک مہر ہے، جب کاغذ پر مہر لگ جائے گی پھر 5000 کا نوٹ بن جائے گا۔ 5000 کا نوٹ تو کاغذ ہے نا، جب اس پر مہر لگائیں گے نا حکومت پاکستان کے بینک سے جاری کر دے پھر وہاں آپ لے جائیں گے اس سے کی قیمت ہے۔ اس طرح کا شودار کاغذ بناؤ، یہ جعلی 5000 کے نوٹ نہیں بنتے بچوں کو جو ہے نا شوق پورا کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اس کی کوئی قیمت ہے؟ کسی بھی عمل کی قیمت مہر سنت کے بغیر کاغذ سے زیادہ نہیں، اس کا بھی ہمیں اہتمام نہیں۔
ہم سنت کس کو سمجھتے ہیں؟ مسجد میں آ جاؤ تو دایا پاؤں داخل، مسجد سے نکلو تو بائیں. آسان ہے نا یہ کام، جو آسان ہے وہ سنت ہے. مسواک لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب مسواک کتنا جو ہے نا لمبا ہونا چاہیے، کتنی موٹی ہو مسواک، ادھر سے شروع کرنا ہے ادھر سے شروع کرنا ہے. یہ جو آسان آسان سنت، خوشبو لگانا سنت ہے نا، کیسے لگائے خوشبو، کہاں سے لگائے؟ اب اسی سے کہو کہ ادھر جو سارا دن جھوٹ بول رہے ہو تم دکان میں بیٹھ کر، جھوٹ بولنا خلاف سنت نہیں ہے. ادھر جو لوگوں کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہو، سنت تو کہتے ہیں حضور کی حیات طیبہ کو نا، حضور کی زندگی کو کہتے ہیں. تم یہ جو اغراض کے ساتھ سارا دن لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہو، یہ سنت کے خلاف نہیں ہے. تم اپنے دل میں جو بدگمانیاں رکھ رہے ہو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں، یہ ایسا برا ہے یار، دل میں کیا، زبان سے آپ ابھی جاؤ مارکیٹ میں، یہ صوفیوں میں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہے. جتنا بے دین صوفی ہے نا، غیر صوفی اتنے بے دین نہیں ہے. غیر صوفی پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. صوفی سمجھتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، داڑھی رکھی ہے، پگڑی ہے، سفید کپڑے، میں تو ترو جنت میں جاؤں گا. اس لیے شیطان ان کو زیادہ دھوکہ دیتا ہے. ابھی جاؤ مارکیٹ میں، کسی بازار میں پوچھو کہ یار وہ جو دکاندار ہے نا بہت اچھا آدمی ہے، وہ کیا کون سا، بشرطے ایک فیلڈ کے لوگ ہو، وہاں تحسد بہت زیادہ ہوتا ہے. کہا وہ نہیں ہے جو وہ چوتھے نمبر پر اس کا دکان ہے، غیر والا نا، وہ داڑھی والا. کہا جی وہ نہیں ہے، اس پہ نا یہ رہتا ہے. اگر تو ابو جہل پلار دے گا بے شرم سڑے، مطلب منافقین یہ ریشے دے. اگر میں غلط کہتا ہوں ابھی جاؤ انٹرویو لے لو، اور تھوڑی دیر بعد یہ کہے گا دا لس کال دی اور روزوں مزما تہجد نہ دیکھا جا سکے، دا خدا مہربانی دا بس. ہاں یہی کہے گا آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ میں نے 3 دفعہ نکالا. ایک مقتدی ایک دن پوچھتا ہے استاد ہمارا امام جو ہے نا دایا پاؤں مسجد میں داخل نہیں کرتا ہے، بایا پاؤں داخل کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ میں نے کہا یار تم مرغی کو اندر مال سمیت انڈیل لو، تمہیں کچھ نہیں ہونا. سارا دن وہاں جھوٹ بولو، حرام کھاؤ، تمہاری نمازیں تو ہوں گی. مولوی بیچارہ ایک مستحب عمل کو چھوڑ دے گا اس کی نماز نہیں. تم اتنا پاک باز ہے کہ اس امام کے پیچھے تمہاری حرام خور کی نماز نہیں ہوگی. لا حول ولا قوت. حالانکہ بخاری کی حدیث ہے اگر 10 روپیوں میں کپڑا پہنا ہوا ہے 10 درہم میں، 1 درہم حرام کا ہے، جب تک یہ پہنا ہوا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. حضور نے پہلے فتویٰ دے دیا تمہاری کوئی نماز نہیں ہونی ہے، تمہارا کوئی تہجد نہیں ہونا ہے. آ گیا ہے بڑا جو ہے نا بزرگ بننے والا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لے گئے، مشکات میں آئی حدیث. بعد میں مجلس قائم فرمایا کہ بھئی کسی کو سوال پوچھنا ہے پوچھ لے. ایک صاحب صوفی کھڑا ہو گیا، یہ وہی کوفہ والے صوفی ہے یہاں ہمارے یہاں بھی. آپ جانتے ہو کوفہ والے صوفی کیسے ہوتے ہیں؟ وہی صوفی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت ضروری مسئلہ پوچھنا ہے، آپ صحابی رسول ہے. میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ جو پسو نہیں ہوتے جو آدمی کو کاٹتے ہیں، اس کے خون کے دبے کپڑوں میں لگ جاتے ہیں، اس سے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ، فرمایا بدماشو، خون حسین کا تو کسی نے نہیں پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تم کوفیوں نے نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی سے تم ظالموں نے شہید کیا، بابا آدم سے لے کر آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے کہ کسی نے اپنے نبی کے اولاد کے ساتھ یہ کیا ہو. ابھی بزرگ کا بچہ پوچھتا ہے پسو کا خون یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہی ہمارا حال ہے. ہمیں اس پر ہنسی آ رہی ہے. یار ایمان سے بتاؤ، جتنے آپ کے سود خور ہے، حرام خور ہے، 2 کا باز ہے، 2 نمبر ہے، بے ایمانی کرنے والے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہوتے، اپنے کو بزرگ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ حاجی صاحب یہ سمجھنے کی چیز ہے، فرشتہ اصل پیسہ کو دیکھے گا، یہ اوپر کے سفید کپڑوں کو نہیں دیکھے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نفاق کیا ہوتا ہے. وہ تو اصل چیز ہے تو ٹھیک ہے، اصل نوٹ جس پر سنت کی مہر ہے، نہیں ہے تو جاؤ اپنا کام کرو. احسن و عملاً کا معنی سمجھ میں آیا؟ ایک اخلاص جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو 200 ایسے اپنے معاشرے کی چیزیں بتاؤں گا
جو ہم اپنے اغراض کے لیے کر رہے ہیں، ٹکے کا ثواب نہیں ہے ان میں. سمجھ میں آ گئی. اور دوسرا اتباع سنت. اتباع سنت صرف مستحبات میں نہیں، سب سے بڑھ کر فرائض میں اتباع سنت، واجبات میں اتباع سنت، منکرات کے چھوڑنے میں اتباع سنت. اصل تو وہی ہے. اور جو اصل دین ہے، جو مشکل ہے ہمارے لیے، اس کو تو بالکل فارغ کر دیا. وہ کیا کہتے ہیں، ڈیلیٹ کیا نا. وہ فرائض والے دین کو مسلمانوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. بس چند چیزیں چنے ہوئے ہیں. نماز جماعت سے پڑھنا ہے اور مسجد میں 10 منٹ پہلے آنا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ بری بات ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد فلان تسبیح اتنی بار پڑھنا ہے. اس کے لیے جو ہے نا یاسین شریف روزانہ پڑھنا ہے. باہر نکلا تو شیطان ادھر سے سلام کرنے کھڑا ہے، بابا جلدی آ جاؤ، دیر ہو گئی. یہ دوسرے حرام خور تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں کہ بابا کب آئے گا. وہ ایک ٹوپی، ایک کھیل ہے، اس میں ایک ٹوپی پہناتے ہیں. جب تک کھیل چلتا ہے تو ٹوپی سر پر ہے، کھیل ختم ہو گیا تو ٹوپی کو اتار دیتے. ہمارا اسلام ایسا ہے. مسجد میں آ گئے تو اسلام کی ٹوپی پہن لی. اتنا صوفی صافی ہے، فرشتے بھی حیران ہوں گے، اللہ یہ بزرگ کدھر سے آ گیا. فرشتہ پریشان ہو جاتا ہے یقین سے، یار یہ سجدوں پر سجدے کر رہا ہے، یہ وظیفوں پر وظیفے پڑھ رہا ہے. یا اللہ یہ تو پہلی صدی سے تو اٹھ کر نہیں آیا. سمجھ میں آ گئے. جب آج کل مسجدوں میں ٹوپیاں بھی تو رکھتے ہیں نا، یہ اصل میں وہی ٹوپی ہے جو کھیل میں نہیں ہوتا. سر پر ٹوپی رکھا، جب تک کھیل ہے ٹوپی سر پر ہے اور اسی اصول پر چلنا ہے جو کھیل کے قوانین ہے. تو کھیل ختم ہو گئی، ٹوپی کو ڈبہ میں ڈالو، یا اللہ آزاد ہے. مسجد سے نکل گیا، اسلام والا ٹوپی ملا کو دے دیا. اللہ بلا بگردن ملا. کہتے ہیں نا کہ تم جانو یہ تمہارا اسلام جانے، اگلی نماز میں پھر ملیں گے انشاءاللہ، ٹوپی رکھ لینا. اب ادھر نہ معاملات میں دین ہے، نہ معاشرت میں دین ہے، نہ اخلاقیات میں دین ہے، نہ میل جول میں دین ہے، نہ دل کے اندر دین ہے، نہ اعضاء کے اندر دین ہے، نہ مال میں دین ہے، نہ شادی میں دین ہے، نہ موت میں دین ہے. یار یہ کیسا دین ہے یار. اور پھر جب دو اس طرح کے حرام خور جمع ہوتے ایک دوسرے کو جنت کے ٹکٹ تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں استار آزا ولی اللہ ازما یوند کیا اس سڑے ماتا نہ دے ملا. دوسرا کہے گا سر آپ تو ہم سے بھی بڑا ولی ہے. من ترا حاجی بگو یم تو مرا ملا بگو. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ہم تمہیں حاجی بولے گا، تم ہم کو ملا بولو، دونوں جنت میں جائیں گے. کہ صحیح ختم ہو گیا. فرشتوں کو بھی ایسے چکر میں ڈال کر دھوکہ دے دیں گے جیسے دنیا میں دیتے. دنیا میں ہم کتنے طریقے دھوکے کے بنائے ہوئے ہیں. وہ آپ کی داڑھی پر اعتماد کر رہا ہے، وہ آپ کے کپڑوں پر اعتماد کر رہا ہے، وہ آپ کے جو ہے نا نرم الفاظ پر اعتماد کر رہا ہے، تو اس کو دھوکہ دے رہا ہے. ہم سمجھیں گے کہ فرشتے بھی ایسے، مگر حاجی صاحب وہ دھوکے میں نہیں آئیں گے. سمجھ میں آ گئی بات. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر تم فیل ہو گئے تو یاد رکھو وہو العزیز، اللہ بہت قہر والا ہے، بہت غلبہ والا ہے، بہت طاقت والا ہے. سکول میں فیل ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ سکول سے نکالے گا. دوسرا سکول تو ہے. مدرسہ میں فیل ہو گیا، زیادہ سے زیادہ مدرسہ والا آپ کو نکالے گا نا. 1000 اور مدرسے کسی اور میں جاؤ. اللہ کے مدرسے سے جو نکلا تو ہے کوئی ماں کا لال کوئی اور مدرسہ اس کے لیے ڈھونڈے. یہ عزیز کا ترجمہ ہے. اگر فیل ہو گیا پھر دیکھو اللہ غالب ہے. ہاں قرآن میں کئی جگہ مسلمانوں کے بارے میں ہے ذو انتقام، اللہ مسلمانوں سے بدلہ لے لے گا. میں وہ آیتیں جمع کر رہا ہوں جس کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ہے. ہمیں شیطان نے ایسا سلایا ہے نا. ہاں وہ ایک ماسٹر پڑھاتا تھا، اس کو خود نہیں آتا تھا ریاضی. جدھر کوئی مشکل بات ہوتی تھی چھوڑ دیتا تھا اس کو. شاگرد نے کہا سر یہی تو مجھے بھی نہیں آ رہی. ہاں دیکھو یہ جنگل کے شیر ہے، ان کو ہاتھ مت لگاؤ. جنگل کا شیر اگر اٹھ گیا نا پھر نہ تیری خیر ہے نہ میری خیر ہے. وہ جو لومڑیاں مومڑیاں ہیں اس کو اٹھائے پھریں گے. یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ جو دین جو ہم کو مشکل لگ رہا ہے، جنگل کا شیر ہے، اس کو چھوڑو اپنی جگہ میں.
بنی اسرائیل کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح دین کے کچھ جوس نکالو. کسی کو آم کا جوس اچھا لگتا ہے، کسی کو کیلے کا، کسی کو سیب کا، کسی نے تہجد کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے خیرات کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے لمبی تسبیح. وہ ہمارے ایک مقتدی نے مجھے 1000 والا تسبیح دیا. میں حیران ہوں کدھر ٹانگوں اس کو، سمجھ میں نہیں آئی. وہ بڑے بڑے منکیوں والے نہیں دیکھا وہ ملنگ اپنے گلے میں ڈالتے. حاجی صاحب دین پورا جوس ہے، الف سے لے کر یا تک. جوس کا کوئی جوس نہیں نکلتا ہے. مکمل دین ہے تو جوس ہے، مکمل دین نہیں تو کوئی جوس نہیں. یہ سمجھ لینا. سمجھ میں آگئی بات نہیں آئی؟ تو یہ قرآن ڈرا رہا ہے. دیکھو وہ العزیز. میں اس لیے قرآن سامنے رکھ کر لفظی ترجمہ کرتا ہوں کہ یہاں مجھے ایک نے کہا کہ وہ ایک میرا بھائی ادھر آتا تھا بیان سننے کے لیے. اس نے کہا یار مفتی صاحب سے اتنا میں ڈر گیا، مجھے اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ ابھی سب گناہ چھوڑنے پڑیں گے، اس لیے میں نے اس مسجد کو چھوڑ دیا. کہا یار کوئی اور الزام لگاتا پھر بھی کوئی بات تھی. بھئی اللہ ڈرا رہا ہے، میں تو ڈرا نہیں. یہ دیکھو عزیز قرآن میں لکھا ہے یا میں بول رہا ہوں؟ ایمان سے بولو. سورہ تبار تو آپ میں سے اکثر کو یاد ہے. ہاں سورہ تبار یاد ہے نا اکثر مسلمانوں کو. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، سورہ تبار کے الفاظ کو مقصود سمجھ کر پڑھتے ہیں. واہ سبحان اللہ. عشاء کے بعد سورہ تبار پڑھو، قبر کے عذاب سے بچو. اتنا آسان کام ہوتا قبر کے عذاب سے بچنا. صرف 2 رکوع پڑھو. قرآن میں اور آیات کم ہے. قرآن میں جو بڑی بڑی آیات ہے، ادھر تو چھوٹی چھوٹی آیات ہے. قرآن ہونے کے علاوہ ان کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. صرف یہ فضیلت ہے کہ قرآن ہے. باقی مخصوص آیات ہے، جیسے سورہ تبار ہے، قل هو اللہ شریف ہے، آیت الکرسی ہے. اس طرح کے کبھی غور کیا ان کی فضائل کیوں ہیں؟ فضائل اس لیے کہ ترجمہ خطرناک ہے. ترجمہ کے ساتھ اس کو پڑھے گا وہ مسلمان ہو جائے گا، پھر بے ایمان نہیں رہے گا. اور ترجمہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے. قرآن واحد وہ کتاب ہے ساری کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. کیا ہے؟ مگر افسوس، 1000 افسوس، سب سے بڑی وہ کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے. مسلمانوں شرم کی بات نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. تم کوئی انگریزی کا اخبار پڑھتے ہو، جو انگریزی جانتے ہیں وہ بھی سمجھ کر پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں انگریزی کا؟ جدھر سمجھ میں نہیں آیا گوگل سے پوچھتے ہو نہیں پوچھتے ہو، یا کسی ماسٹر سے پوچھتے ہو نہیں پوچھتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نے کیا ظلم کیا کہ اس کو سمجھنا نہیں ہے بالکل. سورہ تبار کو اگر سمجھ کر عشاء کے بعد پڑھے گا واللہ عذاب قبر سے بچے گا. کیوں بچے گا؟ ہدایت ہوگی، دیندار بنے گا. صرف الفاظ کو کافر بھی پڑھ سکتا ہے. حاجی صاحب شریعت کا مقصد سمجھو کہ شریعت نے بعض آیات کی خصوصی فضیلتیں کیوں دی ہے. اس لیے کہ ان کے معنی میں جو آیت الکرسی میں 11 دلائل ہے توحید کے. 11 دلائل روزانہ ہر نماز کے بعد وہ اپنے دل میں ٹکٹکائے گا. اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا اس میں. ہاں سورہ یاسین پڑھو. سورہ یاسین میں کبھی غور کیا ہے؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. ارے مر جاؤ گے جب تمہاری پٹائی ہونا شروع ہو جائے گی، کہیں گے اللہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو. لعلی اعمل صالحا، میں تو نیک بن جاؤں گا. سورہ یاسین میں تو یہ چیزیں ہیں. اور ہمیں اسی لیے تو ترجمہ نہیں سیکھنا ہے کہ شاید ہدایت ہو جائے. ہدایت ہو گئی تو کام سیدھا ہو جائے گا. کام تو سیدھا نہیں کرنا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ باتیں میری کڑوی لگ رہی ہے آپ کو، مگر اللہ کی قسم حق ہے یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگرچہ ہمارے معاشرہ کے خلاف. ہمارا معاشرہ مرجیہ کا معاشرہ ہے. مرجیہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے. 1 صدی کے آخر میں یہ پیدا ہوا. وہ کہتے تھے بس اپنی مرضی کے نماز روزہ کرو، باقی چھوڑ دو. یہود و نصارہ کی طرح تمہاری شادی بیاہ اپنی مرضی سے، تمہاری دکانداری اپنی مرضی سے، تمہاری زندگی اپنی مرضی سے. بس مسجد میں آؤ، اللہ سے پوچھو کیا کرنا ہے، اس کے بعد آزاد ہو. جان نہیں بچے گی اس سے، جان نہیں چھوٹے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پورا قرآن ہے. یار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پورا قرآن کا اقرار نہیں ہے. اگر ایک آیت کا بھی انکار کرے گا مسلمان بن سکے گا؟ پورے قرآن میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، صرف نماز تو نہیں لکھا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اس میں تو نماز سے زیادہ تجارت لکھا ہوا ہے.
اس میں عبادات سے زیادہ معاشرت کے احکامات ہیں، اس میں ظاہری باتوں سے زیادہ باطنی اخلاقیات کے احکامات۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ غالب ہے۔ جو امتحان میں پاس ہو گیا، بھلے جتنا پاس ہو، انسان ہے، یقیناً کم کوتاہیاں ہو گئی ہے۔ حدیث پاک میں مفسرین نے نقل کیا، قیامت کے دن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے عرش کو جب لایا جائے گا، محشر میں کھڑا ہوگا، سب سے بڑا فرشتہ ہے، لرز رہا ہوگا اور کہے گا یا اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، عرش معلیٰ سے تحت الثری، ساتویں زمین کے نیچے تک، یہ ہزاروں سال جو عبادتیں ہو گئی ہے، ساری کائنات نے عبادت کی ہے، اے اللہ تیری عزت کی قسم ایک ذرہ حق بھی کسی نے ادا نہیں کیا۔ اللہ کے سامنے اقرار کرے گا فرشتوں کا امیر، ایک ذرہ حق بھی۔ یہ مفسرین نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جبرائیل اور فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اس وقت جبرائیل یہ کہے کون حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا امتحان میں پاس ہے مگر تھوڑا تھوڑا گڑبڑ ہوا، الغفور، معاف بھی کرتا ہے۔ دیکھو اس کے لیے الگ کیٹیگری دے دیا، اس کے لیے الگ کیٹیگری دے دی۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھو کہ یار ایک طالب علم سارا سال محنت کر رہا ہے، کسی وجہ سے اس کے دماغ پر ٹینشن ہو گیا، امتحان کا خوف ہو گیا، یا اس کو چکن گونیا ہو گیا امتحان کے دنوں میں، اس کو ساری رات نیند نہیں آئی، دوسرے دن ٹینشن میں ہے، وہ پرچہ ہے میں گڑبڑ کیا، استاد کو پتہ ہے محنتی طالب ہے، یہ گڑبڑ والا نہیں ہے، اس کو کوئی عذر لاحق ہو گیا تو استاد اس عذر کو قبول کرے گا، اس کے 90 نمبر بن رہے استاد 100 دے دے گا۔ ارے ماسٹروں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، ادھر ماسٹر بھی بیٹھے ہیں، ارے مولویوں قاریوں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، یہ مطلب ہے غفور کا۔ غفور کا یہ مطلب نہیں ہے اپنی مرضی سے کبیرہ گناہ اختیار سے کیے جاؤ توبہ نہ کرو، یہ تو اللہ کی بغاوت ہے، اللہ کا مقابلہ ہے، اللہ کے ساتھ لڑائی ہے کسی میں طاقت اپنا سر پاڑ میں دے مارے؟ ہے طاقت کسی میں؟ لومڑی میں طاقت ہے شیر کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ غفور کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے گناہ کرتے رہو، بغیر توبہ کے مرتے رہو، اور پھر خاص طور بندوں کی حقوق لیے مر جاؤ اور اللہ معاف کرے، یہ تفسیر قرآن میں موجود ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں اس کو معاف کروں گا جو توبہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ مگر میں نے بارہا کہا ہے توبہ سے بھی حقوق معاف نہیں ہوں گے، نہ مالی حقوق معاف ہوں گے نہ غیر مالی حقوق معاف ہوں گے۔ ساری رات رو رو کر اپنا کچومبر نکالو، کسی کا 1 روپیہ معاف نہیں ہوگا۔ ساری رات اپنے کو ٹانگ کر دعائیں مانگتے رہو، ایک شخص کی غیبت معاف نہیں ہوگی، اس کے ساتھ حسد کیا وہ معاف نہیں ہوگا، اس پر بدگمانی کی وہ معاف نہیں ہوگا، اس کو تنگ کیا وہ معاف نہیں ہوگا، وہ صاحب حق سے معاف کروانا ہوگا، معاف نہیں ہوگا۔ صرف اللہ اپنا حق معاف کرے گا، وہ بھی ان حقوق کو معاف کرے گا جو فرائض نہیں ہے۔ فرائض ہے نماز نہیں پڑھی ہے توبہ کر لیا، نماز کی قضا کرنی ہوگی یا معاف ہوگی؟ ہاں قضا تو کرنی ہوگی، تو معاف تو نہ ہوا، حق کدھر معاف ہو گیا؟ روزے چھوڑ دیا، اس کی قضا کرنی ہوگی نہیں ہوگی؟ سمجھو یہ اصل دین ہے جو قرآن بتا رہا ہے، یہ جو ہمیں رسمی دین ملا ہوا ہے، معاشرتی دین ملا ہوا ہے، موروثی دین ملا ہوا، یہ ہم نے خود بنایا ہے، قرآن حدیث والا دین نہیں۔ اور یہ قرآن خود کہتا ہے بابا آدم سے لے کر قیامت تک اکثر کافر دنیا میں رہیں گے، اکثر فاسق رہیں گے، اکثر دوزخی رہیں گے، قرآن بھرا ہوا ہے۔ اکثر کہتے ہیں 50 سے زیادہ ہے، سمجھ نہیں۔ اور قلیل من عبادی الشکور، میرے اچھے بندے بہت توڑے ہوں گے۔ سورہ واقعہ بھی روزی کے لیے پڑھتے ہو نا؟ کہتے سورہ واقعہ پڑھو بالکل غریب نہیں ہوگا۔ کہ سورہ واقعہ میں غور بھی کیا کہ سورہ واقعہ میں کیا لکھا ہے؟ واہ سبحان اللہ! اللہ نے پہلے تو اتنا ڈرایا، قیامت سے اتنا ڈرایا، ٹائم نہیں ہے میں پورا سناتا تھا۔ پھر کہا تم 3 طبقے میں تقسیم ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک طبقہ جنات میں ہوگا، فی جنات النعیم، نعمتوں والے جنات میں۔ سلۃ من الاولین، اولین سے مراد صحابہ، تابعی، تبع تابعین، اکثر وہی ہوں گے۔ قلیل من الآخرین، بعد والے بہت توڑے ہوں گے۔
یہ سورہ واقعہ میں اپنے سے بیان نہیں کر رہا ہے، ان کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ سلۃ من الاولین، صحابہ تابعین تبع تابعین اکثر ہوں گے، وقلیل من الاخرین، اس کے بعد قلیل، قاف ڈبل لام، اس کا معنی کم، قلیل میں تنوین تقلیل کی، علماء سے پوچھو کم، من یہ تبعیض کے لیے، اس کا معنی اور کم، کم کم بہت کم ہوں گے بعد کے لوگ۔ قرآن نے تو پہلے پیشی ہوئی، اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ موروثی دین سے جنت نہیں ملے گی، اگر ملے گی بھی تو دوزخ سے ہو کر ملے گی۔ کوئی تیار ہے اس کے لیے؟ یار کوئی بھی مسلمان اس کے لیے تیار ہے کہ دوزخ سے ہو کر جنت میں جاؤں؟ آگے اصحاب الیمین ہے جن کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، ان میں بہت بڑا طبقہ وہی ہوگا کہ دوزخ سے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ یار ہم کیوں اس موٹی بات کو نہیں سمجھتے؟ ہمارے اندر طاقت ہے دوزخ جانے کی، اور قرآن میں کہ دوزخ میں گیا کئی حقب اس میں رہنا ہوگا، اس کو اندر جانا ہی ایسا ہے کہ وہاں لاکھوں کروڑوں سال رہنا ہوگا، کون رہ سکتا ہے اس میں؟ اگر یہ قرآن کے اصول الیاذ باللہ غلط ہے تو ہمارا ایمان کیوں اس پر ہے؟ اگر اصول صحیح ہے تو ہم اتنے غفلت میں کیوں ہیں؟ ہم کیوں دیندار بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے دماغ کے دین پر چلتے ہیں؟ قرآن حدیث کے دین پر کیوں نہیں چلتے؟ اس لیے کہ مشکل ہے۔ جنت تو مشکل ہے، جنت تو ہے ایسی چیز جو مشکل ہو۔ مسلمان کا ایک نام مسلمان ہے، ایک نام مومن ہے، ایک نام مکلف ہے۔ مسلمان کا ایک نام کیا ہے؟ مکلف، مانے جس کو تکلیف میں ڈالا گیا ہے۔ دین میں اگر تکلیف نہیں تو ہمارا نام کیوں مکلف رکھا ہے؟ مکلف اللہ کا نام ہے، تکلیف میں ڈالنے والا اللہ کا نام ہے کہ یار نماز پڑھنے میں تکلیف نہیں ہے، روزے رکھنے میں تکلیف نہیں، تکلیف اسلام کے تو ہر کام میں تکلیف ہے۔ یہ جماعت والے اب نکلے ایسے روزے لگانے کے لیے، تکلیف نہیں ہوئی تم لوگوں کو؟ کس کام میں تکلیف نہیں ہے یار؟ ہر کام میں تکلیف ہے۔ پھر مجھے کس نے حق دیا کہ بعضی چیزوں کو قبول کرو، بعضی چیزوں کو چھوڑ دو؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم۔ اللہ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے تو روٹی کیوں کھاتے ہو؟ اللہ غفور الرحیمی سے سیر نہیں کراتا ہے کسی کو؟ ایمان سے بولو، قادر نہیں ہے؟ ہر شخص یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھلے اللہ غفور الرحیم ہے، روٹی دیتا ہے، مگر سبب اختیار کرنا ضروری ہے۔ کہے گا نہیں کہے گا؟ تو جنت ایسی بدی چیز ہے کہ اس کے لیے سبب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے غفور الرحیمی سے تمہیں روٹی نہیں دے گا بغیر سبب کے، اور جنت دے دے گا بغیر عمل کے۔ کمال ہے بھائی۔ اور یہ جاہل جو وائز ہوتے ہیں، انہوں نے تو اتنا گمراہ کیا ہے دنیا کو۔ وہ حدیث کیا پیش کریں گے؟ ایک بدکار عورت تھی، اس نے جو ہے نا وہ بیچارہ کتا پیاسا تھا، اس نے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث کدھر لکھی ہے؟ بخاری میں، اسی باب میں دوسری حدیث ہے۔ اس سے کہو اس کو کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ ایک عورت تھی، اسی بخاری میں حدیث ہے، ایک عورت تھی، تکسر الصلاۃ وتکسر الصوم وتکسر الصدقہ، بہت نماز پڑھتی تھی، بہت خیرات کرتی تھی، بہت روزے رکھتی تھی۔ اس نے ایک بلی کو باندھا، ما ارسلتھا لکھی تأکل من خشاش الارض، اس کو نہیں چھوڑا تاکہ وہ باہر نکلے اور کیڑے مکوڑے کھائے۔ اسی کمرے میں بلی مر گئی، فماتت دخل النار، یہ بزرگ خاتون سیدھا دوزخ میں چلی گئی۔ اس کو کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ یہ دین کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آدھا دین بیان کرو، آدھا دین چھوڑو۔ اس کی تو مثال بالکل ایسی ہے، ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے اولاد چاہیے، اچھا بھائی اولاد چاہیے تو سبب اختیار کرو، شادی کرو۔ کہا نہیں، شادی نہیں کرے گا، بغیر شادی کے اولاد چاہیے۔ وہ کیوں؟ ہاں یار دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کو بغیر شادی کے ہو گیا۔ میں انتظار میں ہوں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہم کو بیٹھا دے گا، سارے اس کو گدو بندر کا مشورہ دیں گے نہیں دیں گے؟ ہاں یار کیوں اس موٹی بات کو نہیں سمجھتے ہو؟ سارا دن حرام کھا رہا ہے، سارا دن نافرمانیاں کر رہا ہے، کبیرہ گناہ قصدن کر رہا ہے، یہ تو سب دوزخ کے کام ہے۔ پھر کہ اللہ غفور الرحیم جنت میں لے جائے گا؟ ٹھیک ہے، اگر ایمان بچ گیا جنت میں تو لے جائے گا، مگر دوزخ سے کراس کرا کر۔ سمجھ میں آ گئی؟ دوزخ سے کراس کرانے کے لیے جو تیار ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔
کوئی تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں ہم نہیں جا سکتے دوزخ میں, خدا کی قسم ہمیں طاقت نہیں ہے. پھر کیوں اس ادھورے دین پر اکتفا کیا ہے ہم نے؟ اس لیے ابھی ہے ٹائم. اپنے معاملات درست کرے, اپنی معاشرت درست کرے, اپنے اخلاقیات درست کرے, اپنی شادی غمی کو درست کرے, اپنی زندگی کے ایک ایک کل کو سیدھی کرنے کی کوشش کرے. اس کا طریقہ یہ کہ علماء کے پاس جاؤ, ان سے فقہ ظاہر پوچھو, ظاہری جسم کے احکامات کیا ہے. فقہ باطن پوچھو جس کو تصوف کہتے ہیں, دل کے احکامات کیا ہے. ہزاروں احکامات ہیں, ظاہر کے بھی باطن کے بھی. 700 کبیرہ گناہ ہیں, ان کی فہرست معلوم کرو. ایک کبیرہ بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ایک کبیرہ اگر معاف نہ ہو, صرف ایک. ساری زندگی بس ہم یہ تقریر سنتے رہیں گے, کام کوئی نہیں کریں گے. یار تقریریں سننے سے کوئی سیر ہو جاتا ہے اگر روز پر تقریر کرے کوئی. ایسا زبردست نمکین روسٹے کا, اس میں یہ چیز ڈلے گی, وہ ڈلے گی, یہ کرے گا, وہ کرے گا. بولنے والے کی بھی بھوک ختم نہیں ہوگی. یہ کیا طریقہ ہے؟ ملا گھنٹوں گھنٹوں بولتا ہے, عوام گھنٹوں گھنٹوں سنتا ہے. یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اس کان سے سنو, اس سے نکالو. بس اپنا کچھ چیزیں بنائے ہوئے اس کو کرل کرتے رہتے ہیں پوری زندگی. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. کمال ہے یار. اللہ اس طرح غفور الرحیم ہے جو قرآن کہے گا, یا میری مرضی سے غفور الرحیم ہے؟ ہاں, میں نے ابھی آپ کو کہا, قرآن تو کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ, جو سچی توبہ کرے گا پھر میں معاف کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا. اس میں پھر خلق الموت والحیات, اللہ نے موت کو پہلے لایا, زندگی کو بعد میں. حالانکہ زندگی پہلے ہے, موت بعد میں ہے. اس میں بہت باتیں مفسرین نے لکھی ہے. ہمارے جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا طریقہ سکھایا ہے کہ صوفیو موت کو سوچو, پھر حیات بنے گی. موت کو ہر وقت سامنے رکھیں گے. کتنے لوگ روزانہ مر رہے ہوتے, نہیں مر رہے ہوتے. ہمیں عبرت نہیں ہوتی نا, کیونکہ غور سے نہیں سوچتے. اپنے گھر کے لوگ مرے ہوتے, وہ بابا کا ڈنڈا رکھا ہوا ہے, او دائز مجھ نے کیا مسکین دا غلط اکٹھے ڈلتے فروغ دے. یہاں تک ہمیں ہدایت نہیں ہوتی. مرنے والے کے بقیہ ہمارے گھر میں رکھے ہوتے. قرآن کہتا ہے خلق الموت, یعنی موت کو سوچو پھر ہدایت ہوگی. اس کے بغیر ہدایت نہیں ہوگی. موت سے ڈر پیدا ہوگا, دنیا کی محبت کم ہوگی, ہرس کم ہوگی, دنیا جمع کرنے کی ہرس ختم ہو جائے گی, کہ دنیا توڑی ہو, دین زیادہ ہو, یہ پیدا ہو. سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے دے, آپ کو بھی دے دے, پوری امت کو. ہدایت سے زیادہ یہ دعا کرو اللہ ہمیں سمجھ دے دے, ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ ہمیں سمجھائے بھی, ہمیں ہدایت بھی دے دے, ہمیں دین پر چلنے کی توفیق بھی دے دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.